آپ کے دن گنے جا چکے، گرتی ہوئی دیوار کو بس ایک آخری دھکے کی ضرورت ہے، اب آپ اقتدار اور اختیار دونوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، آپ جتنی سازشیں کر رہے ہیں ہمارا عزم اتنا ہی مضبوط ہو رہا ہے۔ عدلیہ نے تمام تر دباؤ کے باوجود میرے حق میں فیصلہ سنا کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں رہا، آپ کے پرانے اتحادی بھی آپ کی نہیں سن رہے۔ ہمیں سب علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، سازش میں کون شریک ہے، کون فیصلے کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور کس کے ڈانڈے کہاں جا کر ملتے ہیں۔ انتظار کریں، سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ کی مینجمنٹ عدلیہ کے حوالے سے مکمل ناکام رہی۔ اتنی بڑی شکست کے بعد آپ کو ہار مان لینی چاہیے۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ خدا کا خوف نہ ہو تو سب کچھ ویسے ہی ہوتا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے۔ یہاں انصاف بھی نرمی سے نہیں ملتا، نرمی کو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے کون سا ظلم نہیں کیا؟ جیلیں، جاسوسیاں، گرفتاریاں، چھاپے، سب کچھ تو کر چکے، لیکن جمہوری آواز دب نہیں رہی۔ ہم پر خدا کا خوف غالب رہا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ جیل میں کسی پر تشدد ہوا۔ ظلم ہوتا تو پھر عدالتی فیصلے اتنے آزادانہ نہ آ رہے ہوتے، بلکہ اب تو یہ فیصلے واضح طور پر ایک پارٹی کے حق میں آ رہے ہیں۔ فیصلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اب طاقت خواص کے ہاتھوں میں نہیں رہی۔ طاقت تو طاقت ہوتی ہے، پاور از پاور۔ طاقت اپنے آپ کو لفظوں سے نہیں بیان کرتی، اپنے عمل سے طاقت ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ دنیا بدل چکی، اب نالج از پاور۔ بروٹل پاور کا تصور الٹ چکا۔ امریکہ طاقت کی وجہ سے سپر پاور ہے، وہ اپنے مخالفوں کو بھی ابھی تک ظالمانہ طاقت سے ہی کچلتا ہے۔ افغانستان اور عراق میں کیا ہوا؟ تزادستان میں طاقت کے مراکز کمزور ہو چکے ہیں، اب عدلیہ عوامی حمایت سے مضبوط ہو چکی ہے۔ منصف بھی ہیرو اور لیڈر بننا چاہتے ہیں، انہیں بھی شہ سرخیوں میں اپنے بیانات پڑھ کر مزہ آتا ہے۔ مقبولیت کا نشہ بڑے بڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ افتخار چودھری مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ آئین کا کچھ چھوڑا، نہ عدلیہ کی ساکھ رہنے دی۔ یہی کچھ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ نے کیا۔ یہ جج کہاں تھے؟ پورے سیاستدان تھے جو سیاسی ایجنڈے کے تحت فیصلے دیتے رہے۔ پہلے تو آپ اور عدلیہ ایک ہوتے تھے۔ افتخار چودھری کو بحال کروانے میں جنرل کیانی کا دباؤ شامل تھا، ثاقب نثار میں ہوا بھرنے میں جنرل باجوہ اور ایجنسیوں کا کردار تھا، ڈیم فنڈ میں مقتدرہ نے بھی ثاقب نثار کو جا کر چندہ جمع کروایا تھا۔ ججوں کو شہرت اور طاقت کا نشہ تو آپ نے ہی لگایا ہے۔ اب ہم غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری سیدھی اور سچی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سب غلط ہو رہا تھا تو پوری قوم تالیاں پیٹ رہی تھی۔ اب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تنقید کے سارے تیروں کا رخ ہماری طرف ہے۔ مقبولیت نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا۔ قبولیت آڑے آ رہی ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسے چلا تو عدلیہ قبولیت کے بت کو توڑ دے گی۔ آپ حقائق سے دور تصورات کی دنیا میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں۔ گلی اور بازار میں ماحول بدل چکا، اب لوگ خوف اور طاقت کی ہیبت کا طوق اتارنا چاہتے ہیں۔ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج ہم اسے اقتدار میں لے آئیں تو معیشت ڈوب جائے گی۔ انتقام کا سلسلہ جہاں رکا تھا وہاں سے شروع ہو کر انتہاؤں تک جا پہنچے گا۔ گورننس کا جس طرح پہلے کھانا خراب ہوا تھا دوبارہ ہو جائے گا۔ نئے بزدار اور نئے محمود خان آئیں گے۔ میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے پھر سے اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ اب تو پھر بھی تھوڑی بہت جمہوریت ہے، مخالفانہ آوازیں موجود تو ہیں، عدالتیں لوگوں کو رہا کر رہی ہیں۔ وہ آ گیا تو فاشزم آ جائے گا، سب مخالفوں کو ٹک ٹکی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ آپ کے اندر کا خوف ہے، وگرنہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایماندار ہے جس کا ہاتھ ہر وقت عوام کی نبض پر رہتا ہے۔ وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے اور اس بار وہ آیا تو عوام کی طاقت سے تزادستان کو بدل دے گا۔ مقتدرہ کی طاقت کو توڑ کر اختیار اور اقتدار دونوں عوام کے حوالے کر دے گا۔ اگر وہ بدل گیا ہوتا تو جیل میں بیٹھ کر مقتدرہ میڈیا اور مخالفوں کو روزانہ گندی گالیاں کیوں دیتا؟ وہ بدل نہیں سکتا، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ آپ میں کہاں لچک ہے؟ آپ بھی تو اڑے ہوئے ہیں جیل میں بیٹھ کر۔ کیا وہ آپ کو دعائیں دے؟ بغیر کسی قصور کے کوئی جیل میں بند ہوگا تو اسے غصہ تو آئے گا۔ پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑائے نہ تو اور کیا کرے؟ اسے جیل سے باہر نکال کر اعتماد سازی کریں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ ہم نے راستہ کھولنے کی کوشش کی، گنڈا پور کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ اسے ملنے گیا تو اس نے جوتا اتار لیا۔ اسے اپنی پارٹی کے جس لیڈر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم سے ملا ہے یا اس کا ہم سے رابطہ ہے، وہ اسے ملنے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مقبولیت کا یرغمال ہو چکا ہے، وہ اصل حقائق سے آنکھیں چرا چکا ہے۔ دیکھیں، وہ باغی کبھی نہیں رہا۔ خارجہ پالیسی، مالیاتی پالیسی، حتیٰ کہ داخلہ پالیسی تک پر بھی وہ آپ کے ساتھ ایک صفحے پر تھا۔ وہ تو جنرل باجوہ نے امریکی ایجنڈے کے تحت اسے نکال باہر کیا، وگرنہ مقتدرہ کے ساتھ اس کا کیا اختلاف تھا؟ امریکہ والی بات تو سفید جھوٹ ہے۔ فیصلہ صرف جنرل باجوہ کا نہیں، ساری مقتدرہ کا تھا۔ اسی لیے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اسی لیے جیل کی گاڑیاں پارلیمان ہاؤس پہنچی۔ مقتدرہ میں اس کی پسند کا چیف لانے دیا جاتا تو آج یہ ملک دنیا سے کٹ کر ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا۔ یہاں فیشزم کی آندھیاں چل رہی ہوتی اور ہم افغان طالبان جیسا طالبانی پاکستان بنا کر بیٹھے ہوتے۔
हर तरफ बुज़दारों की हुकूमत होती और वो इस तबाही पर नेरों की तरह बैठा बांसुरी बजा रहा होता। इसके साथ अवाम की ताकत है, इसे रूहानी पुष्टपनाही भी हासिल है, वो दयानतदार है, करप्शन से दूर और पाक साफ है, इसे फौज की सियासत का इल्म नहीं था, वो मिला ही सिर्फ जनरल फैज से था, इसलिए इसे ही लाना चाहता था। वो बुज़दार के बारे में जान गया था, इसलिए वो परवेज इलाही को लाया था। वो नाकाबिले एतबार और नालायक है, इसे रास्ता देना खुदकुशी होगी। उसका रास्ता अवाम, आइन और अदलिया बनाएंगे। लेट्स सी, असल फैसले ताकत ही करती है।